لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تضربوا فيهن أنفسكم وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله العظيم. بزرگان ملت، برادران اسلام، اللہ جل شانہ نے جس وقت اس کائنات کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو بنایا، اسی وقت اللہ نے سال کے 12 مہینے متعین کر دیے اور یہ کہا کہ ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تقدس والے ہیں، اس میں اللہ کی بندگی اور عبادت زیادہ کی جائے تاکہ اجر و ثواب زیادہ ملے، اس میں گناہ اور معصیت نہ کی جائے۔ قرآن کریم نے صرف یہ کہا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کی تشریح کی کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے مقدس ہیں، حرمت والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا 3 صلاۃ متوالیہ، 3 مہینے مسلسل ہیں، لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے گویا محرم، ذوالحجہ اور ذوالقعدہ اور پھر رجب، ادھر سے اگر کہیے تو کہیے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے اللہ جل شانہ نے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، جنگ و جدال نہیں ہوگا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کی جائے گی۔ خود قرآن کہتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شہر حرام میں جنگ و جدال کرنا کیسا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ عام دنوں میں بھی لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، اور ان 4 مہینوں میں تو اور زیادہ بری اور گندی چیز ہے، لڑنا اور بھیڑنا نہیں چاہیے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حرمت والے مہینے ہیں، اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کی تعظیم زمانے جاہلیت ہی سے لوگ کرتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن نے کہا اللہ نے شمس و قمر کو بنایا ہے، لیل و نہار کی گردشیں اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور اس کے بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا ستارہ بنایا اور چاند کو نورانیت عطا کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی اصل ہے اور چاند کی روشنی سورج سے ماخوذ ہے، مقتبس ہے، اسی لیے اس کو نور والا کہا گیا، اور قرآن نے شمس کو سراج کہا۔ اللہ نے کہا ان دونوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تمہیں حساب معلوم ہو جائے کون سا سال چل رہا ہے، تم کو کوئی کام کرنا ہے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے، کسی کے پاس امانت رکھنا ہے، تو جب یہ کہو گے 1 مہینے کے بعد میں دوں گا یا فلاں چیز میں 2 مہینے کے بعد کروں گا،
تو اسی وجہ سے تم کو پتہ چل جائے شمس و قمر کے حساب سے۔ اور سورہ اسراء میں اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اللہ کہتے ہیں لیل و نہار میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، کبھی میں رات لے آتا ہوں کبھی دن لاتا ہوں، رات چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے رات چلی آتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے کبھی دن بڑا ہوتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس میں نے نشانیاں یہ کیوں دی ہیں؟ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کون سا سال چل رہا ہے، تاکہ تمہیں حساب و کتاب کا علم ہو جائے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے یسألونک عن الأہلہ، اے اللہ کے رسول چاند جب نکلتا ہے تو پہلی تاریخ کو بالکل باریک رہتا ہے، ہلال جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر وہ چاند کی مقدار آہستہ آہستہ روزانہ بڑھتی رہتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے 14 کو بدر کامل بن جاتا ہے، اور پھر 15 کے بعد سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے ایک دن ڈوب جاتا ہے، کبھی ایک دن ڈوبا رہتا ہے کبھی 2 دن ڈوبا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد نکل آتا ہے۔ تو ان صحابہ کرام کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے۔ وہ دور وہ تھا جو سائنسی ترقیات کا نہیں تھا، چند لوگ گنے چنے لوگ پڑھے لکھے تھے جو انگلیوں پہ گن لیے جاتے تھے۔ اب ان کے سامنے اگر چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی حکمت اور مصلحت بیان کی جاتی تو شاید وہ لوگ سمجھ نہ پاتے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ اے نبی کہہ دیجئے قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اس چاند کی وجہ سے تم کو وقت کا پتہ چلتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھنا ہے، محرم کا مہینہ آ گیا، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، شب قدر آ گئی جس پہ قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور تم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کو حج کب کرنا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں، اور انہی مہینوں میں حج ہوتا ہے، بقیہ ایام میں نہیں ہوتا۔ کہنے کے لیے تو شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، لیکن حج کے مناسک جو ہیں وہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک تقریباً 5-6 دن ارکان حج کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ بقیہ ایام تو سفر میں کٹتے ہیں، چاہے یہاں سے جائے مکہ چاہے کہیں اور سے جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں حج کے مہینے متعین ہے، کوئی آدمی سفر میں اگر حج کرنا جائے گا تو حج نہیں ہوگا، کوئی آدمی کسی اور مہینے میں جائے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حج کے لیے مہینہ متعین ہے، اور جب تم چاند دیکھتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شوال کا چاند ہے، یہ ذیقعدہ کا چاند ہے، یہ ذی الحجہ کا چاند ہے۔ تو قرآن کی ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 نظام ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری۔ یوں تو دنیا جب سے آباد ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی اولاد آئی، دنیا بڑھتی رہی، ہر دور میں کسی نہ کسی واقعے کو وہ متعین کر کے اپنی تاریخ کا اجرا کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو ان کی اولاد نے حبوط آدم کو، آدم کا اللہ کی طرف سے دنیا میں اتارا جانا، اس واقعے کو بنیاد بنایا۔ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، طوفان نوح آیا، ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح کے ماننے والے بچے تو لوگ طوفان نوح کو بنیاد بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا،
آپ نے لوگوں کو سمجھایا، وحدانیت کی دعوت دی، لوگوں نے آپ کو جلانے کے لیے آگ کا انگارہ تیار کیا اور اس آگ میں پھینک دیا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ لوگ حضرت ابراہیم کے واقعے کو اپنی تاریخ متعین کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ اصحاب فیل کے واقعے کو کیا ہے بنیاد بناتے تھے کہ عام الفیل سے پہلے یا عام الفیل کے اتنے بعد یہ واقعہ ہوا۔ ہم لوگوں کے ہاں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ لڑکا آپ کا کب پیدا ہوا؟ جب سیلاب آیا تھا۔ کب سیلاب آیا تھا؟ جب لوگوں کی بھینس وینس سب بہہ گئی۔ اب ساری چیزیں مجہول ہیں، سیلاب کس سن میں آیا تھا، بھینس کب بہی تھی، اور تالاب کا پانی گاؤں تک آ گیا تھا، اس دور میں جو لوگ تھے وہ جانتے تھے۔ تو جب اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا تو فوراً مان جاتے تھے کہ ہاں یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد 2 سن چلا، ایک شمسی سورج کے اعتبار سے جس کو میلادی کہا جاتا ہے، جس کو عیسوی کہا جاتا ہے، جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پر ختم ہو جاتا ہے، اور ایک قمری کہا جاتا ہے جو چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ دونوں سالوں کے استعمال کرنے میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں۔ دنیاوی جو معاملات ہیں، لین دین کا ہے، چاہے اپنے بھائیوں سے چاہے برادران وطن کے ساتھ کیجیے، اگر شمسی مہینے کے اعتبار سے کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ مجھ کو فلاں کو اتنا پیسہ دینا ہے مارچ کے مہینے میں، مجھے اپنی دکان کا حساب کرنا ہے فلاں مہینے میں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن ہماری عبادتوں کا تعلق چاند سے ہے۔ رمضان کا چاند یعنی روزہ رکھا جائے، عاشورہ کا روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کو رکھا جائے، شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں طاق رات میں ہوتا ہے، تو ہماری تمام عبادتوں کا تعلق قمری مہینے سے ہے۔ اس لیے فقہا اور علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو تو پہلے وہلہ میں قمری مہینوں کا قمری سال کے اعتبار سے استعمال کرنا چاہیے، ذاتی زندگی کے اندر بھی، لیکن اگر کوئی شمسی استعمال کرتا ہے تو اس کو آپ ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن شمسی کا استعمال اتنا زیادہ ہو جائے کہ قمری مہینے یاد ہی نہ رہیں تو ایک مسلمان کے لیے یہ بہت دردناک بات ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے جو نرسریوں میں پڑھتے ہیں، جنوری سے لے کر دسمبر تک ایک سانس میں گنا دیں گے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا اسلامی جو کیلنڈر چلتا ہے اس کے مہینوں کے نام بتا دو، تو بچے اچھے خاصے بڑے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ مدارس کے اندر باقاعدہ نظام جو چلتا تھا، چاہے وہ اساتذہ کی دستخط کا ہو چاہے تنخواہ کا ہو، وہ تمام کے تمام قمری مہینے کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ اور آج بھی آپ سنتے ہوں گے شوال میں مدرسہ کھلے گا، ربیع الاول میں امتحان ششماہی ہوگا، شعبان میں سالانہ امتحان ہوگا، رمضان میں چھٹی رہے گی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب مدارس والے بھی شمسی استعمال کرنے لگے کیلنڈر، اس میں تنخواہ کی تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے، قمری اعتبار سے تنخواہ اساتذہ کو تھوڑا سا زیادہ دینا پڑے گا، تو اس لیے ان لوگوں نے بھی کر دی۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کا جو اقتصادی معاملہ چلتا ہے حساب و کتاب، وہ عام طور سے مارچ تک رہتا ہے، تو اگر آپ اس کے حساب سے کرتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں، لیکن قمری مہینوں کے نام جاننا چاہیے، سن کون سا چل رہا ہے وہ جاننا چاہیے۔ آج بہت سے لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ کون سا سن چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر کا، تو شاید بہت سے لوگ نہ بتا پائیں۔ محرم شروع ہو گیا ہے، آج 5 تاریخ ہے، تو گویا 1446 شروع ہو گیا ہے۔
لیکن ہم کو شمسی مہینے کے اعتبار سے عیسائی کیلنڈر معلوم رہتا ہے، اور اس کے لیے دسمبر میں کتنے ہنگامے ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا، رات بھر لوگوں کو سونے نہیں دیتے ہیں، پٹاخے پھوٹتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور نہ جانے کتنی مبارکبادیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ شروع ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو دونوں استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ہمارا تعلق جو کہ عبادتوں کا قمری مہینے سے ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو قمری مہینے یاد رکھنا چاہیے، اس کی تاریخوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ اسلامی کیلنڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک خط لکھا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کے خطوط آتے ہیں، آپ کی طرف سے احکامات آتے ہیں، لیکن اس پر کوئی تاریخ نہیں لکھی رہتی۔ اگر آپ تاریخ لکھ دیا کریں تو ہمارے لیے وہ ریکارڈ رہے گا، اچھا رہے گا، ہم کو معلوم ہوگا فلاں تاریخ میں یہ آرڈر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت صحابہ کو بلایا، جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی آئے، حضرت علی، حضرت عثمان غنی اور دوسرے صحابہ، اور یہ ہوا کہ ہم لوگ اپنا اسلامی کیلنڈر اگر بنائیں تو کس واقعے کو بنیاد بنائیں۔ اس میں مختلف رائیں آئیں۔ ایک رائے یہ آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بنیاد بنایا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول دنیا میں جب بھیجے گئے ہیں تو اہل اسلام کے لیے سب سے بڑی یہ دولت تھی کہ رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس سے بڑھ کر کون واقعہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو جب 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، یہ واقعہ امت مسلمہ پر بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، جس کو خود اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ایک ایسے رسول کو بھیجا جس کی یہ ذمہ داری ہے تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس۔ یقینی طور پر نبوت ایک بہت اہم واقعہ ہے، اس کو ابتدا میں مان لیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، امت مسلمہ کے لیے بڑے خسارے کا دن تھا، اللہ کے رسول کی جدائی وہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس واقعے کو اگر بنیاد بنایا جائے۔ کسی نے کہا فتح مکہ کو، جس کے بعد اسلام کو شان و شوکت ملی ہے، کسی نے کسی اور واقعے کا تذکرہ کیا۔ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی بات سنتے رہے۔ اس کے بعد ایک صاحب نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی ہے مدینہ طیبہ، وہ واقعہ اتنا اہم تھا، اسلام کے لیے بہت اہم موڑ تھا، جس کو احادیث میں بھی کہا گیا، دوسرے جگہوں پر بھی کہا گیا، حق و باطل کے درمیان تفریق کا واقعہ تھا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور دائرہ بڑھتا رہا، اور ایک دور ایسا آیا کہ اچھے خاصے مسلمان ہو گئے، تو صرف اللہ کے رسول کو کفار مکہ نہیں ستاتے تھے، صحابہ کرام کو بھی ستاتے تھے، اور کون سی ایسی اذیت نہیں تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو نہیں دی گئی۔ لیکن نبی کوئی معاملہ بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کرتا۔ صحابہ کرام آ کے شکوہ اور شکایت کرتے کہ اے اللہ کے رسول بہت ستا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہمیشہ یہ کہتے صبرن یا آل یاسر، یاسر کے خاندان والوں پر بڑے ظلم و ستم ہوئے، ان کی
کی والدہ، ان کے ابا، ان پر اللہ کے رسول جب سنتے تو کہتے صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خوشیاں لے آئیں گے۔ تو یقینی طور پر صحابہ نے بہت ظلم سہا۔ اللہ کے رسول نے جب صحابہ کی ان باتوں کو سنا تو آپ نے اجازت دے دیا کہ اگر تم لوگ جانا چاہو تو جا سکتے ہو مکے چھوڑ کر۔ اس زمانے میں نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے دل میں اسلام والوں کے لیے بڑی نرمی تھی، تو لوگوں کو جب معلوم ہوا تو لوگ مکہ مکرمہ سے حبشہ چلے گئے، اور نجاشی نے ان کا استقبال بھی کیا، ان کی آؤ بھگت بھی کی، بہت زیادہ لوگوں نے ورغلایا، لیکن اپنے ملک سے اس نے نکالا نہیں۔ لیکن اور لوگ جا رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں ملا، اور باقاعدہ دار الندوہ جو ہے کفار مکہ کا جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا اس زمانے میں، جب کوئی اہم مشورہ کرنا ہوتا تھا تو وہی سب لوگ آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، خود قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ دار الندوہ میں ایک میٹنگ طے ہوئی۔ ابلیس لعین کو جب معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ ایک اہم مسئلے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک قبیلے کا سردار بن کر سب سے پہلے وہاں کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا، اور جب لوگ آنا شروع کیے تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں فلاں قبیلے کا سردار۔ اس انسانی شکل میں وہ آیا تو ان لوگوں نے استقبال کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور جب میٹنگ شروع ہوئی کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جو پیغام لے کے آئے ہیں، جو ہدایت کا سامان لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں، جو قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے، دن بدن ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جو بھی قریب ہوتا ہے ان کا عاشق بن جاتا ہے، اماں کو چھوڑ دیتا ہے، ابا کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے آبا اور اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی تجارت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان پر روک لگائیں۔ اگر اسی طرح سے وہ بڑھتے رہے تو ایک دور ایسا آئے گا کہ ہم ان پر لگام نہیں لگا پائیں گے۔ مشورہ شروع ہوا، ایک صاحب نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پیر میں بیڑی لگا کر ان کو کسی کمرے میں، کسی مکان میں بند کر دیا جائے، خود بخود اپنی موت وہ مر جائیں گے جب کھانا اور پینا ان کو نہیں ملے۔ ابلیس فوراً کھڑا ہوا، کہا نہ، میں اس تجویز کی رد کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، اس لیے کہ ان کے ماننے والے ان کے اتنے عاشق ہیں کہ جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں جگہ وہ بند ہیں تو کمرہ کیا ہے، پورا مکان توڑ تاڑ کے ان کو نکال لیں گے اور بیڑیاں اوڑیاں سب توڑ کے پھینک دیں گے، اور پھر جو ان کی شہرت ہوگی وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی جو آج ہے۔ تو فوراً یہ ہوگا چلو چھوڑو۔ دوسری تجویز، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، مکے سے باہر کہیں دور و دراز علاقے میں بھیج دیا جائے، نہ کوئی ان کو جانے گا نہ کوئی پہچانے گا، تو اجنبی کی حیثیت سے رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ پھر ابلیس کھڑا ہوا اور کہا کہ نہ، یہ بات میں نہیں تسلیم کرتا، اور یہ تجویز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو مکہ کی زمین ہی ہمارے لیے مصیبت بنی ہے۔ اگر یہ کہیں لے جا کے ان کو چھوڑ دو گے تو وہاں پھر ان کی فوج تیار ہو جائے گی، ان کے ماننے والے تیار ہو جائیں گے، اور دو دو محاذ پر ہم کو ان سے ٹکر لینا پڑے گا، اور ہمارے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ مکے میں بھی مقابلہ کریں اور باہر بھی مقابلہ کریں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل، نام کچھ اور تھا لیکن کنیت تھی ابو جہل، جہالت کے باپ، انہوں نے اپنی تجویز پیش کی کہ میری رائے یہ ہے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، ان کو دنیا سے نیست و نابود کر، ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔
لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو کہا تمام قبیلوں سے ایک ایک نوجوان چنا جائے اور وہ نوجوان پورے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیں، گھیر لیں ان کے گھر کو، اور جب وہ نکلے تو ان پر یکبارگی حملہ کر دیا جائے۔ تو اگر وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو جب سارے لوگ مل کر ماریں گے تو قصاص میں کسی ایک کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت لی جائے گی، خون بہا لیا جائے گا، اور ہم سب لوگ مل کر خون بہا دیں گے۔ ابلیس فوراً کھڑا ہوا، کہا شاباش، یہ ہے رائے، اور اسی کی رائے کی تائید کے بعد باقاعدہ طے ہو گیا فلاں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے اور سارے نوجوان بالکل تیار رہیں، اور جب وہ گھر سے نکلیں تو ایک دم ان پر حملہ کر دیا جائے۔ قرآن اسی واقعے کو ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب کفار مکہ ہمارے نبی کے ساتھ سازشیں کر رہے تھے، پلان بنا رہے تھے، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، خفیہ میٹنگیں کر رہے تھے، اور اس میٹنگ میں 3 تجویز آئی تھی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، بیڑی لگا کے کہیں بند کر دیا جائے، یا ان کو مار دیا جائے، اور اس تجویز پر سب کا اتفاق ہوا تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَيَمْكُرُونَ، یہ لوگ تدبیر کر رہے تھے، خفیہ تدبیریں چل رہی تھی، چالیں چل رہی تھی، سازشیں چل رہی تھی، اور اللہ ان کی تدبیروں کو توڑنے کا نظم کر رہا ہے۔ اللہ مکر نہیں کرتے، یوں تو عربی میں مکر کہتے ہیں تدبیر کو، اچھی تدبیر بھی ہو سکتی ہے، بری بھی تدبیر ہو سکتی ہے، اس لیے قرآن میں پڑھیں گے مکر السیئ، بری تدبیر۔ لیکن اللہ نے جس کو اپنے لیے مکر کہا ہے، مراد ہے کہ ان کی جو تدبیریں تھیں، ان کی جو سازشیں تھیں، ان کا جو پلان تھا، میں نے بالکل ختم کر دیا۔ ایک طرف وہ پلان بنائے ہوئے تھے فلاں دن گھر کا محاصرہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے، اپنے پلان کے مطابق وہ سب لوگ آئے۔ دوسری طرف اللہ نے اپنے نبی سے کہا اب آپ ہجرت کر لیجیے۔ اللہ کے رسول اسی حکم کے انتظار میں تھے، کئی مہینے پہلے سے اللہ کے رسول پلان بنانے والے تھے، لیکن آرڈر نہیں تھا، حکم نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول خاموش تھے۔ تیاری محرم سے کر رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم جب آیا ہے تو وہ ربیع الاول میں آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کیے۔ مدینہ مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول نکلے ہیں اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر، اور حضرت علی جن کی پرورش اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ صرف ان 3 آدمیوں کو معلوم تھا کہ پلان کیا ہے، کب اللہ کے رسول نکلیں گے، اور حضرت ابوبکر جو یار غار تھے، ان کی 2 بیٹیاں اس پروگرام میں شریک تھیں، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پلان بنایا جائے اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے، تو وہ خفیہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے اگر کوئی بات ہوئی کسی سے بتانا مت، سب سے بتا دیجیے۔ اور جبکہ وہاں ہجرت کا ہو رہا اتنا بڑا واقعہ، انہوں نے پلان بنایا ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے، رات میں سو رہے ہوں اچانک حملہ کر دیا جائے، اور اللہ جل شانہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر سے نکل جائیں، اور اللہ کے رسول اپنے یار غار حضرت ابوبکر کو لے کے نکلے ہیں، اور مٹھی میں مٹی لیا اور ان کفار کے سروں پر ڈالتے ہوئے چلے گئے، اور سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے،
اور جب اللہ کے رسول وہاں سے نکل گئے اور پھر غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا، تمام مشقتیں برداشت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچ گئے ہیں، اور اس بیچ میں جب صبح ہو گئی ہے تو لوگ دیکھا کہ ان کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے تھے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ کس لیے کھڑے ہو؟ کہا ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو گئے، تمہارا نام و نشان مٹے گا، ان کا نام و نشان تو بلند ہوگا، وہ تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر تم کو رسوا کر کے مکے سے چلے گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا علی میرے پاس جو امانتیں ہیں کفار مکہ کی یہ تمہارے پاس رہیں گی، صبح کو ان کی امانتیں تم واپس کر کے تب آنا، اور آج کی رات میں میرے بستر پر تم سونا۔ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ کا نام و نشان مٹانے کے لیے پوری تیاری کر چکے ہیں، اس وقت آپ کے بستر پر سونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو آؤ بیل مارو۔ ہم آپ ہوتے تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا، لو ہوتا، اور نہ جانے کیا کیا کرتے۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اس رات اتنی اچھی نیند آئی کہ زندگی میں کبھی اتنی اچھی نیند نہیں۔ جب لوگوں نے کہا کہ کیا بات تھی، اس وقت تو خطرہ تھا، آپ اللہ کے رسول کے بستر پہ سوئے ہوئے تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، آپ کی جان چلی جاتی، اور آپ کہنے بڑے آرام سے۔ کہا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ صبح کو امانتیں واپس کر کے تب مدینہ آنا، یہ اس بات کی یقین تھی میرے دل کے اندر کہ رات میں مروں گا۔ ویسے تو موت کا کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ یہ امانتیں واپس کر کے آنا، اس کا مطلب ہے میں رات میں زندہ رہوں گا، صبح کو ان کی امانتیں واپس کر کے میں تب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے ہیں، یہ ہجرت کا واقعہ اسلام میں اتنا اہم موڑ تھا، آج بھی تاریخ داں کہتے ہیں فرق بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان تفریق کا ایک سبب تھا ہجرت، اور ہجرت کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ اس مولا کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں، وطن بھی قربان کر سکتے ہیں، اولاد بھی قربان کر سکتے ہیں، ماں باپ کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی تجارت کو بھی ہم قربان کر سکتے ہیں، لیکن اس کی خوشنودی ہمیں چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے صحابہ نے وہ کر کے دکھایا۔ حضرت صہیب رومی روم سے آئے تھے، اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے چلے گئے تو اس وقت حکم یہ ملا کہ جو کمزور عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو ہجرت کرنے پر قادر نہیں ہیں، ان کے لیے تو گنجائش ہے کہ مکے میں رہیں، لیکن جو ہٹے کٹے ہیں، ہجرت کرنے پر قادر ہیں، ان کے لیے ہجرت کرنا یہ ضروری ہے، ایمان کی علامت سمجھی جائے گی کہ ہجرت کریں۔ اور حضرت صہیب رومی روم سے آئے تھے، مکے میں آ کے تجارت کیا، بہت تجارت بڑھ گئی، اور اس کے بعد جب سنا کہ اللہ کے رسول جا چکے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پلان بنایا، کفار مکہ نے روک لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے تیر انداز تھے، کبھی ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا، تیر لیا، کمان لیا اور نکلے تو لوگوں نے کہا صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاں میرے محبوب گئے ہیں وہیں میں جا رہا ہوں۔ کہا تم نے جو دولت کمائی ہے مکے میں کمائی ہے، یہاں سے دولت لے کے نہیں جا سکتے۔ کہا بس اتنا ہی؟ کہا ٹھیک، میں تو سمجھ رہا تھا تم میری جان لے لو گے۔
تم تو خالی مال مانگ رہے ہو، میں تو اپنا سارا مال تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے محبوب کے پاس ضرور جاؤں۔ ہاں اگر تم لوگ مجھ سے لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو تو تم بھی جانتے ہو کہ صہیب کا نشانہ کبھی غلط نہیں جاتا، جتنے تیر ہیں سب تمہارے سروں میں کا ہے میں گھسا دوں، اور اس کے بعد جب تیر ختم ہو جائیں گے اس کمان سے تمہاری ٹھکائی کروں گا، تم کو بخشوں گا نہیں۔ لیکن جب سودا ہو گیا کہ مال چھوڑ کے چلے جاؤ، حضرت صہیب نے کہا لے لو۔ اور جب مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ بتایا تو اللہ کے رسول نے صہیب رومی کو شاباشی دی، بہت اچھا کام کیا، تمہاری تجارت تو بڑی نفع بخش ہے، اتنی بڑی تجارت تو کسی نے نہیں کیا۔ اور قرآن میں باقاعدہ آیت بھی نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے سارا مال مکے میں چھوڑ کر مدینہ طیبہ جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قرآن میں باقاعدہ ان کے نام سے نہیں لیکن ان کی صفت کو ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے فروخت کر دیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، مال سب کچھ دے دیتے ہیں تاکہ میرا مولا خوش ہو جائے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا، بڑا شفیق ہے۔ قیامت تک جب تک قرآن کی یہ آیت پڑھی جائے گی، حضرت صہیب رومی کا خاکہ جو ہے لوگوں کے ذہن میں آئے گا، یہی وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے قربان کر۔ تو طے ہوا کہ ہجرت کے واقعے کو موڑ بنا کر اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ اب طے ہوا کہ کون سا مہینہ ہجرت ہوئی تھی، ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو کچھ صحابہ نے، جس میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ارادہ کیا تھا ہجرت کا محرم میں، اور محرم کو کہا جاتا ہے شہر اللہ الحرام، اللہ کا یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے سے ابتدا کی جائے۔ اور حضرت عمر کے فیصلے کے بعد اسلامی جو کیلنڈر طے ہوا وہ ہجرت کے واقعے سے، اسی لیے اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے، اور محرم سے اس کی ابتدا ہوئی۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، کم سے کم ان کو ہجرت کا واقعہ معلوم ہونا چاہیے، اور اسلامی کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، اور 12 مہینے ہیں جیسا کہ اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان 12 مہینوں کے نام بھی جاننا چاہیے، اور اسی کے مطابق اپنے معاملات، اپنی عبادتیں ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شمسی مہینے کے اعتبار سے دنیاوی معاملات طے کرتا ہے تو فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اتنا زیادہ شمسی کو استعمال کرنا کہ قمری مہینہ ہی ذہن سے غائب ہو جائے تو یہ صحیح نہیں۔ تو 1446 شروع ہو چکا ہے، اور محرم کے مہینے کی 5ویں تاریخ آج ہے۔ 10ویں تاریخ کو روزانہ نہ جانے کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں، جب سے حضرت آدم آئے ہیں قیامت تک مختلف واقعات، کچھ ایسے واقعات آئیں گے جس سے ہم کو خوشی ہوتی ہے، کچھ ایسے واقعات آئیں گے جس سے ہم کو رنج اور غم ہوتا ہے۔ تو 10ویں محرم کو 2 واقعے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک واقعے کا تذکرہ تو قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا کہ فرعون اور اس کی قوم جو حضرت موسیٰ کی قوم کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، کھٹاتے تھے، اس لیے کھانا دے دیتے تھے، کپڑا دے دیتے تھے، لیکن ان کی زندگی اجیرن بنا رکھا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ کی قوم، میں نے تم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا ہے،
اور یہ نجات کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو یہودی حضرات 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کس لیے تم روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ اور ہماری قوم کو اللہ نے اسی 10 تاریخ کو نجات دیا تھا فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم سے، اور حضرت موسیٰ نے اس روز روزہ رکھا تھا، ہم انہی کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں، جس کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے پہلے بھی، جب تک رمضان کی فرضیت نہیں آئی تھی تو پابندی سے رکھتے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے اور یہ واقعہ معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا نحن احق بموسیٰ، اگر تم موسیٰ کی خوشی میں شریک ہو کر کہ نجات ملی تھی روزہ رکھتے ہو تو ہم تو ان کے زیادہ حقدار ہیں، سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہیں۔ اگر ہمارے بھائی موسیٰ نے روزہ رکھا تھا تو میں بھی روزہ رکھوں گا اور اپنی امت کو بھی روزے کا حکم دوں گا، اور اللہ کے رسول باقاعدہ عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے۔ لیکن جب فرضیت رمضان کی آ گئی تو آپ نے کہا فمن شاء صام ومن شاء ترک، جو چاہے رکھ لے جو چاہے چھوڑ دے، ثواب اس کو ملے گا رکھے گا، نہیں اگر رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نفلی روزہ ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں کہا خالف الیہود، یہود سب سے زیادہ مسلمانوں کے اسلام کے دشمن، لَتَجِدَنَّ النَّاسَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے مخالف یہود تھے۔ اللہ کے رسول نے بہت سے احکامات میں کہا خالف الیہود، تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھ دیا۔ اور اپنے بارے میں کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، 10 کو عاشورہ ہے، اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو میں 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا، اس کا مطلب 9 اور 10۔ لیکن دوسری احادیث میں اللہ کے رسول نے کہا ان کی مخالفت کرو 10 سے پہلے ایک دن یا 10 کے بعد ایک دن۔ اسی لیے بعض فقہا جو ہے اور بعض سیرت نگار جو ہے، زاد المعاد ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ادنا درجہ ہے، ایک دن روزہ رکھیے 10ویں محرم، اور ایک اوسط ہے ایک دن ملا کے رکھیے، چاہے 9 ملا لیجئے اور چاہے 11 ملا لیجئے، اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے اگر ہمت ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیجئے، 9، 10، 11۔ تو گویا ان تمام احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے رکھا ہے، امت کو حکم دیا ہے، تو لہذا امت کو رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ تو ایک خوشی کا واقعہ تھا، اللہ نے احسان کے طور پر ذکر کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے کئی سال بعد ایک واقعہ پیش آیا جو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں سب جگہ تذکرہ آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، وہ بھی 10ویں محرم کو ہوا۔ حضرت حسین تنہا شہید نہیں ہوئے، شہادت تو ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے جو ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں زندہ رہوں، پھر مجھے شہادت نصیب ہو، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے شہادت نصیب ہو، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے شہادت نصیب ہو۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا میری یہ خواہش ہے، بار بار مجھے اللہ تعالیٰ شہادت نصیب ہے۔ اور شہادت سب کو نہیں ملتی ہے، خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہجری سال شروع کیا تھا، محرم کے شروع میں ان کی شہادت ہوئی، نماز پڑھا رہے تھے، خنجر مارا ایک غلام، اور اس کے 1-2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے، دشمنوں نے شہید کیا، اور باقاعدہ ان کے خون کا قطرہ قرآن کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہم کافی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے ذکر کرنے کے بعد کہ ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اسلام کے لیے کتنے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، تاریخ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے۔ ذو النورین ان کو کہا جاتا تھا، تاجدار مدینہ کی 2 بیٹیاں، ایک کے انتقال کے بعد دوسری سے حضرت عثمان غنی کی شادی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول کہتے تھے اگر میری اور بیٹیاں ہوتی اور اسی طرح سے انتقال کرتی جاتی تو میں سب حضرت عثمان کو دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باشرم اور باحیا تھے کہ اللہ کے رسول کی جب مجلس میں آتے تھے تو خود اللہ کے رسول بھی محتاط ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا تہبند لنگی تھوڑا سا اوپر تھی، سطر ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر آئے، اللہ کے رسول بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول بیٹھے رہے، حضرت عثمان غنی آئے تو اللہ کے رسول نے اپنا کپڑا سیدھا کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ اتنے زیادہ شرمیلے ہیں، ان کو دیکھ کے مجھ کو شرم آئی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت بھی ہوئی۔ خود حضرت حسین کے والد محترم حضرت علی بھی تو شہید کیے گئے، کوفہ والوں نے بلایا اور اس کے بعد ان کو بھی کیا ہے دھوکہ دے کے وہ کیا۔ ان کی بھی شہادت جب ہوئی ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ان تمام شہداء نے پیغام یہ دیا ہے کہ ہم جان تک اللہ کے لیے قربان کر سکتے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ مال تو چھوڑ ہی سکتے ہیں، وطن چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو مکہ سب سے زیادہ محبوب تھا، لیکن جب حکم آیا کہ اے میرے محبوب اب چھوڑ کر چلے جاؤ، تو اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دیکھا اور کہا اے مکہ، مجھے تم سب سے زیادہ پسند ہو، لیکن ان کفار مکہ نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو ایک بندے مومن تو اپنے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اس کی خوشنودی کے لیے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے نیا سال جب شروع ہوتا ہے، نئی امنگ، نیا جوش، نیا ولولہ، نیا حوصلہ، نیا پلان ہونا چاہیے کہ اگر پچھلے سال ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلت ہوئی ہے، تو ہم ان کوتاہیوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کریں گے۔ اگر نماز میں سستی ہوتی رہے، نماز میں سستی نہیں کریں گے۔ پچھلے رمضان میں اگر کوتاہی ہوئی، اگلے رمضان میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس استطاعت ہے، اگر حج کے لیے نہیں گئے ہیں تو آئندہ سال ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ میں اگر کوتاہی ہوئی ہے، آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی۔ ایک نیا جوش، ایک نیا پلان بنا کے ہوتا ہے۔ تعلیمی نیا سال شروع ہوتا ہے، چاہے اسکول میں پڑھتے ہوں، چاہے مدرسوں میں پڑھتے ہوں، سارے لڑکے ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ جاتے ہیں، نئے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس سال تو ہم کو اعلیٰ نمبر لانا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک جماعت ایسی ہے کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ماتم شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت حسین کے نام پہ نہ جانے کتنی خرافات وہ کرتے ہیں، تعزیہ بنانا، ان کی قبر کا وہ بنانا، اس کے بعد کچھ دن رکھنا اور اس کے بعد لے جا کے اس کو بہا دینا، اور نہ جانے کیسے کیسے کام کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، چاقو چلاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو آدمی اپنے گال پر ایسے مارے کسی کے مرنے کے بعد، اپنے گریبان کو چاک کرے، اللہ کے رسول کہتے ہیں لیس منا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ ایک طرف حضرت حسین کی محبت کا دعویٰ ہے، اور دوسری طرف جب نکلتا ہے تعزیہ اور جب لے کے چلتے ہیں تو شربت کی سبیل چلتی ہے، چائے چلتی ہے، باقاعدہ ٹھنڈا پانی چلتا ہے۔ یہ جشن ہے یا غم ہے؟
اگر حضرت حسین سے تعلق ہوتا، اگر اللہ کے رسول سے تعلق ہوتا، حضرت علی سے تعلق ہوتا، حضرت فاطمہ سے تعلق ہوتا، یقیناً انسان کو غم ہوتا ہے۔ کون سا انسان ایسا ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہو اور اللہ کے رسول کہا کرتے تھے یہ دونوں پھول ہیں میرے دنیا کے، حسن اور حسین، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر۔ حضرت فاطمہ کو کہتے تھے کہ یہ عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں۔ اتنی بشارتیں، اتنی خوشخبریاں، اللہ کے رسول کہتے جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض و عداوت رکھے وہ مجھ سے بغض و عداوت رکھے گا۔ اتنی تمام بشارتوں کے بعد کیا حضرت حسین کے جانے کا غم نہیں ہے کسی کو؟ سب کو غم ہے، لیکن اگر اسی طرح سے ہم ماتم اور غم مناتے رہیں تو شاید پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس میں کوئی صحابی نہ گئے ہوں، کوئی ولی نہ گئے ہوں، آپ کا کوئی رشتہ دار نہ گیا ہو، تو سارا کام چھوڑ کر آپ صرف ماتم منائیے، بقیہ دنیا میں مت رہیں۔ جبکہ دنیا کو کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کما لو تب جا کے وہاں ملے گا۔ تو اس لیے وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے، لیکن اور چیزوں سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے 10 محرم کے بارے میں کہا یا محرم کے بارے میں کہا، جو شخص اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر اس دن کشادگی کرے گا، وسعت کرے گا، کھانے پینے میں رعایت تھوڑا سا کرے گا، بڑھا کے کرے گا، تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو وسعت عطا کرے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے، اگر کوئی آدمی اس کام کو کرتا ہے، تھوڑا سا کھانا اچھا کر لیا، روزہ رکھتا ہے، افطار میں تھوڑی سی مقدار بڑھا دی، اچھا کر لیا، کھانے میں اچھا کر لیا، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، تو اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن کوئی مخصوص قسم کا کھانا پکایا جائے، کھچڑا ضروری ہے 10 محرم کو، ورنہ 10ویں محرم نہیں ہوگی۔ محرم کے مہینے میں مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں اپنی طرف سے طے کر کے، ان تمام کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، رسول کے خاندان والوں سے محبت ہے، اللہ کے رسول تو ہم کو اور آپ کو کہہ گئے علموا اولادکم القرآن، اے لوگوں اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، وَمَحَبَّتِي، اور مجھ سے محبت کرنا اپنی اولاد کو سکھاؤ، وَمَحَبَّتَ أَهْلِ بَيْتِي، اور میرے گھر والوں سے محبت سکھاؤ۔ تو ہم کو اپنے بچوں کو تو روزہ رکھوانا ہے 10ویں محرم کو، اللہ کے رسول سے اور رسول سے جتنے متعلقین ہیں سب سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض شیعہ حضرات حضرت عائشہ کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دیا کرو، برا بھلا مت کرو، اگر ان کو تم گالی دو گے تو تم بالکل برباد ہو جاؤ گے۔ رسول کا صراحتاً حکم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو کیسے آپ کہیں گے کہ وہ لوگ یہ سب اچھا کام کرتے ہیں؟ اس لیے 10 محرم کو روزہ رکھنے کی ہمت ہو تو 10 کو رکھیے، اور ہمت ہے تو 9 کو یا 10 کو یا دونوں کو ملا لیجئے، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو تھوڑا سا کھانے پینے میں وسعت پیدا کر لیجئے، غریبوں کو بھی دے دیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفت قرآن میں آتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ رحمان کے بندے ابرار جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو، دوست احباب کو اور لوگوں کو، اور جب کھلاتے ہیں تو احسان نہیں جتاتے، ان سے تعریفیں نہیں چاہتے، وہ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔
تو اگر اپنی اولاد پر آپ خرچ کرتے ہیں، اپنے دوست احباب پر، تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن جو آدمی کنجوس اور بخیل ہوتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور نہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، نہ دوست احباب پر خرچ کرتا ہے، اللہ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور جو کام اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کو کرنے کی، اور جس سے منع کیا ہے اس سے بچنے کی ہمت اور طاقت ہے۔